ذمہ داری آتی ہے وہ سب سے پہلے ماں کی آتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیات کس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش فرماتی اور بچوں کا خیال کرتی اسے سمجھنے کی کوشش کرتا. اللہ اکبر. صحابیات کبھی بھی بے وضو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، ہمیشہ اپنے بچوں کو باوضو دودھ پلاتی تھی، اپنے بچوں کو باوضو پکایا ہوا کھانا کھلاتی تھی. اس کا اثر بچوں کی زندگی پر یہ ہوتا کہ بچوں کا کردار نہایت ہی صاف ستھرا اور شفاف ہوا کرتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بنگال کی سرزمین پر جب دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پر کم و بیش 500,000 لوگوں نے توبہ کی اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد سیدھے راستے کے مسافر بنے اور اسلام کے راستے پر چلنے والے بنے. انہوں نے ایک لیٹر لکھا اپنی ماں کو، غریب نواز نے، ماں الحمدللہ تیرے بیٹے کے ہاتھ پر 5 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق نصیب فرمائی. تو ماں نے کیا سینٹنس لکھا جانتے ہیں؟ ماں نے لکھا بیٹے معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو تیری ماں کا کمال ہے جس نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے تیری زبان میں تاثیر پیدا فرمایا. ماں کو چاہیے کہ اپنا خیال رکھیں پکاتے وقت. یہ نہیں کہ کان کے اندر ایئرپورٹ لگا ہوا ہے اور سن رہی ہیں گانے اور ساری چیزیں اور کھانا بن رہا ہے. نہیں، آپ کو اس چیز میں خیر کرنا پڑے گا. اب تو سچویشن ایسی ہو گئی کہ بچوں کو ان کا حق بھی آج کی مائیں نہیں دیتی. 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا یہ بچے کا حق ہے، لیکن آج کی مائیں فیگر خراب نہ ہو جائے اس کی وجہ سے ڈبے کا دودھ یا باہر کا دودھ اوپر کا دودھ پلا دیتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے اس سے ہیلتھی ہوگا. اللہ عز و جل نے جس چیز کے اندر بچے کی ہیلتھ تھی اس چیز کو آپ کے سینے سے جاری فرما دی ہے اور 2 سال تک دودھ پلانا یہ آپ کا حق ہے. ہاں اگر دودھ نہیں آ رہا اور بچہ بھوکا رہ رہا ہے تو آپ اوپر سے باہر کا دودھ پلا دیں تو الگ چیز ہے، ورنہ یاد رکھیں ڈبے کے دودھ سے بچے کا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن اخلاق اس کی زندگی میں منتقل نہیں ہو سکتے. ماں سے دودھ نہیں پلاتی. ماں اپنے بچے کو جب گود میں لیتی ہے اور دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے اور اچھے اخلاق اور اپنی ممتا کا اظہار بھی اپنے بچے کے اندر منتقل کرتی نظر آتی ہے. تو دودھ پلانا بچے کو 2 سال تک یہ اس کا حق ہے. اب بچہ بگڑتا کیسے ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ماں باپ چاہیں تو اسے یہودی بنا دیں اور ماں باپ چاہیں تو اسے نصرانی بنا دیں. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے تو بچے کو اسلام کی فطرت پر پیدا فرمایا لیکن ماں باپ کی تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بچہ آؤٹ آف ٹریک ہو گیا. اب آپ تربیت کے اندر ماں باپ کا کیا دخل ہے تو اس کو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ماں باپ کے درمیان اختلاف ہے، ماں باپ کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں، ماں باپ کے درمیان تو میں ہے، ماں باپ کے درمیان غلط فہمی ہے، ماں باپ کی آپس میں بنتی نہیں ہے یا ماں باپ کی عادتیں خراب ہیں تو اس کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے.
اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ملاوی سینٹرل افریقہ ہے، اور میں وہاں پر میرے ایک دوست کے یہاں قیام پذیر تھا. ایک 3 سال کا بچہ وہ آ کر کے ٹیبل کے پاس کھڑا رہا، میں بیٹھا ہوا تھا صوفے پر. اس بچے کے والد کی عادت تھی وہ چین اسموکر تھے، اور اتفاق سے ٹیبل پر سگریٹ بھی پڑی ہوئی تھی اور لائٹر بھی پڑا ہوا تھا. بچہ آیا، باکس میں سے سگار نکالا اور اس کے بعد جو ہے وہ لائٹر لے کر اس سے اپنے انداز سے وہ کرنے لگا. میں نے فوراً روکا. اس کے والد آئے، دیکھے تو اس کو تھوڑا سا اپنے انداز سے اس کو روکنے کی کوشش کی. اب آپ مجھے بتائیے، بچے کو کسی نے کہا تو نہیں کہ تم سگریٹ پیو؟ برابر وہ سگریٹ نکال کر جلانے کی کوشش کیوں کیا؟ اس لیے کہ بچے ہوتے ہیں نقال. اس نے اپنے باپ کو جس طریقے سے دیکھا تھا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے اس نے وہی چیز سیکھی. اس لیے یاد رکھیں، بچے سن کر جتنا اثر نہیں لیتے اتنا دیکھ کر کے اثر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج اسکولوں کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے دکھایا بھی جاتا ہے، اور دکھا کر پڑھانے کا جتنا ایفیکٹ بچے کی لائف کے اوپر پڑتا ہے اتنا صرف زبان سے کہنے کا اثر بچوں کی زندگی پر نہیں پڑتا. تو بچوں کے لیے پیرنٹس کو ماڈل بننا چاہیے، آئیڈیل بننا چاہیے، اور یہ نہیں کہ ہمارا بچہ تو اچھا بنے لیکن ہم اچھے نہیں بنیں گے، ہماری عادتیں درست نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش نہیں کریں گے. نہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا ہو تو پیرنٹس کو بھی اچھا ہونا پڑے گا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قاری قرآن ہو تو آپ کو بھی قاری قرآن ہونا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی ہو تو آپ کو بھی بچوں کے سامنے نماز پڑھنی پڑے گی. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچ بولے تو آپ کو بھی زندگی میں سچ بولنا پڑے گا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی زندگی صراط مستقیم پر ہو تو آپ کو بھی صراط مستقیم پر چلنا پڑے گا. اگر آپ چاہیں کہ آپ کا بچہ سیدھا چلے اور آپ ٹیڑھے چلیں گے، امپاسبل. بچہ کبھی سیدھے راستے کا مسافر شاید کہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ بچے کے اوپر ماں باپ کے کردار کا اثر پڑتا ہے. امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی تربیت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے فرمائی، اس کو آپ محسوس کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ پتہ چلے کہ امام حسین کی تربیت، تاجدار کربلا کی تربیت ان کی ماں نے کیسے کی. آپ مجھے